إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام جس کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ الدین المعاملہ، یہ دین سراسر معاملے کا دین ہے. اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ اس کا اسلام کیسا ہے، یہ روٹینی مسلمان ہے، خاندانی ہے، باپ دادا سے، یا سچا مسلمان ہے، تو اس کو عبادتوں سے فوراً نہیں پرکھ پائیں گے. اس کو اس کے معاملات سے پرکھ پائیں گے کہ وہ لین دین کا کیسا ہے، زبان کا کیسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین المعاملہ، دین لین دین اور معاملے کا نام ہے کہ اس میں جو سچا ہوگا وہی دیندار مانا جائے گا. جب کسی شخص نے کسی کے مومن ہونے کا ذکر کیا، اچھے مومن کا ذکر کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا، کیسے تم جانتے ہو کہ یہ پکا سچا مومن اور مسلم؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین یا معاملہ کیا ہے، یا اس کے ساتھ سفر کیا ہے تم نے؟ کہا نہیں. تو کہا جب تک کسی کے ساتھ کوئی معاملہ یا لین دین نہیں کر پاؤ گے، روپے پیسے کا لین دین، بات چیت کا جو بھی، اور خاص طور سے کاروباری لین دین یا سفر، تب تک تم اسے اچھی طرح نہیں پہچان پاؤ گے. دنیا میں جینے کے لیے دنیاوی کاموں میں شریعت نے پوری آزادی دی ہے. دنیا کے کاروبار میں شریعت نے دخل نہیں دیا ہے، ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہے. اصول ضابطہ کیا ہے؟ حرام نہ ہو، نہ حرام کاروبار ہو، نہ حرام مال کی تجارت ہو، دھوکہ نہ ہو، عیب کو چھپایا نہ جائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار مدینہ، جو مدینہ کے صحابہ تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. تو ان کے پاس کھیتی باڑی تھی، باغات تھے، وہ زمیندار تھے. مدینے کے جو انصار تھے زمیندار تھے، کھیتیاں بڑی بڑی تھی. تو کھجوروں میں وہ تعبیر کرتے، اور آج بھی عرب میں کھجوروں کی کھیتی کا وہی طریقہ ہے جو پہلے تھا. جب کھجور کا موسم آتا ہے، پھول لگتے ہیں، تو کھجور کے پھولوں کو اس کے جو جڑیں ہیں، یا اب تو ایک کیمیکل وغیرہ بھی آ گیا، اس کو نر اور مادہ کھجور کو جوڑا لگاتے ہیں اور اس کو باندھ دیتے ہیں رسی سے یا دھاگے سے. یہ کھجور کی کھیتی کرنے والے اس کو زیادہ جانتے ہیں. یہ طریقہ آج بھی رائج ہے، اس کو تعبیر کہتے ہیں، تعبیر النخل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ لوگ کھجوروں میں جوڑا لگاتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں. آپ نے منع کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ رک گئے، نبی کا حکم تھا. اس سال کھجوروں میں پیداوار کم ہوئی تو صحابہ کرام نے شکایت کیا کہ ہم اپنے طور پر کھیتی کرتے تھے، پیداوار ہوتی تھی، آپ نے روک دیا تعبیر النخل سے، ہم رک گئے، اس سال پیداوار کم ہوئی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات میں زیادہ جانتے ہو کہ کیسے تمہیں کھیتی کرنا ہے۔ جیسے دھان کی کھیتی میں کسان زیادہ جانتا ہے کتنی بار پانی چلانا ہے، کتنی بار کھاد دینا ہے۔ اس کو آپ کسی عالم کی تقریر سے تو نہیں سمجھ پائیں گے، جو جس کا ماہر ہے وہی کر پائے گا۔ مکے میں کھیتیاں نہیں تھیں، مکے میں کھجوروں کے باغات نہیں تھے، نہ پہلے تھے نہ آج بھی مکے میں کھیتی نہیں ہے، نہ باہر نہ اندر، اور نہ کھجوروں کے باغات۔ لیکن اس کے برعکس طائف اور مدینہ، جس میں طائف ہمیشہ سے ہرے بھرے علاقوں میں شمار ہوتا تھا، پہلے بھی اور آج بھی ٹھنڈا علاقہ، کیونکہ مکہ سے طائف تقریباً 1 کلومیٹر کی اونچائی پر اس کا محل وقوع ہے۔ علاقہ بھی ٹھنڈا ہے، پھلوں کے باغات بھی ہیں، اور مدینہ کا علاقہ زرخیز ہے کھیتیوں کے لیے، کھجوروں کی کھیتیاں، گیہوں کی کھیتیاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم دنیا کے معاملے میں زیادہ جانتے ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، کہ تجارت کے انٹرنل معاملے میں مداخلت نہیں ہے، لیکن حرام اور حلال کا ایک اصول دے دیا کہ حرام چیز کی تجارت نہ ہو، تجارت میں حرام کی آمیزش نہ ہو، تجارت میں غش دھوکہ نہ ہو، عیب کو نہ چھپایا جائے، ایک اصول دے دیا۔ ہم میں سے 90-95% لوگ جو بمبئی میں آباد ہیں اس وقت، یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں روزی روٹی کے لیے۔ اسی لیے بمبئی شہر کو عاصمۃ الاقتصاد کہا جاتا ہے۔ جیسے دلی ہماری راجدھانی ہے ملک کی، تو اکنامک اور معیشت کی راجدھانی، کاروبار کی ریڑھ کی جو ہڈی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے بمبئی۔ ہمیشہ سے تجارتی قافلے، سمندری جب جہاز جاری تھا تب اور آج بھی۔ تو اس شہر میں آدمی آتا ہے خالی ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محنت و مشقت کو دیکھ کر اسے اتنا نوازتا ہے کہ پھر وہ بہت ساری چیزوں کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر اپنے وطن گھومنے پھرنے چلا گیا۔ بعض لوگ وہ بھی نہیں جاتے۔ تجارت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول ہے۔ مدینے کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور حدیث رسول بھی ہے، کہ لا یبیع فی سوقنا من لا یتفقہ، کہ ہمارے اس بازار میں وہ آدمی تجارت کرنے نہ آئے جو تجارت کے مسائل کو نہ جانتا ہو۔ آپ کسی بھی کاروبار میں جائیں، دنیاوی لحاظ سے آپ آزاد ہیں، لیکن اس کے شرعی اصول ضابطے کو جاننا ضروری ہے۔ یہ پابندی عہد رسالت میں بھی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باضابطہ اعلان کرتے تھے کہ جس کو تجارت کا طریقہ، یعنی اس کے حلال حرام کا اصول ضوابط کا پتہ نہ، وہ یہاں اپنا سودا یا بازار نہ لگائے، کیونکہ تاجر آدمی دنیا کی ہوس میں بعض دفعہ ایسے کام کر بیٹھے گا جو اسے نہیں پتا کہ حرام ہے۔ اس لیے تجارت سے پہلے اس کے اصول ضابطوں کو جو شریعت نے مقرر کیے وہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رزق حلال کی اتنی تاکید کی کہ پہلے اپنے رسولوں سے خطاب کیا۔ اللہ کے انبیاء اور رسول یہ کائنات کے مقدس لوگ تھے، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حرام روزی کھائیں گے، لیکن اللہ نے حلال کا اتنا اہتمام کیا کہ جو لوگ سب سے افضل تھے ان سے بھی کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اے میرے پیارے رسولو، تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں۔ رزق حلال سے بندے کو عبادت کا صحیح لطف ملتا ہے۔ عام انسانوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں میں مسلمان
کافر مشرک یہود و نصارہ سب ہیں، سارے انسان اور جنات مراد ہیں۔ سارے لوگوں سے کہا گیا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ روزی ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رزق حرام شیطان کا راستہ ہے اور رزق حلال اہل ایمان کا راستہ ہے۔ تیسری آیت میں، پہلی آیت میں رسولوں سے خطاب کیا، دوسری میں عام لوگوں سے، پورے انسانوں سے، تیسری میں ایمان والوں سے خصوصی خطاب کیا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور تم اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو توحید کا تقاضا ہے رب کی شکر گزاری اور رزق حلال کا اہتمام۔ دوسری جگہ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، تم کو اللہ تعالی نے زمین میں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ انسان کے لیے رزق حلال کا بہترین ذریعہ اللہ کا تقوی ہے۔ اگر کوئی متقی نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ حرام سے نہیں بچ پائے گا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، تمہیں جو پاکیزہ روزی دی اسے کھاؤ اور سرکشی مت کرو، اگر تم سرکشی کرو گے تو میرا عذاب تم پر آئے گا، اور جس پر میرا عذاب آ گیا، جو عذاب کا مستحق ہے، وہ تو بہت بڑے نقصان میں رہے گا۔ عذاب الہی کا یہ مقصد نہیں کہ صرف آسمان سے بارش ہو، پتھر برسے، زمین سے سیلاب آئے، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہر انسان غور کرے اپنی نجی زندگی کو، کس انداز کی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح فی سربہ آمنا وعندہ قوت یوم، جس نے اپنے اہل و عیال میں امن و امان کے ساتھ صبح کی اور اس کے پاس ایک دن کا غلہ ہے، ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، پوری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی گئی۔ آج بیماریاں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، شاید ہی کوئی ملے جو کہے کہ مجھے بیماری نہیں۔ پہلے بیماریاں اس وقت لگتی جب آدمی 70-80 سال کا ہوتا، جسم بالکل کمزور ہو جاتا، تب بیماریاں اور دوا شروع ہوتی تھی۔ اب دوائیں آپ دیکھیے کس انداز میں لوگ استعمال کرتے ہیں، بیماریاں کتنا پھیل گئی۔ بیماریاں ایسا نہیں کہ یہ اتفاقی ہیں، آدمی اپنی معیشت پر بھی غور کرے، اپنے زندگی کے جو اس کا لائف سٹائل ہے اس پہ بھی غور کرے، اور اپنی رزق روزی کے اوپر بھی غور کرے۔ یہ چیزیں سبق دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنن ترمذی کی مشہور حدیث، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک 4 سوالوں کا وہ جواب نہ دے لے۔ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب جواب دے لے گا اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا۔ پہلی چیز ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کہاں گزاری۔ یہ جو اللہ نے ہمیں عمر عطا کی، عمر میں بلوغت سے لے کر کے ہوش و حواس میں رہنے تک، اس عمر کا سوال ہوگا۔ اور پھر عمر کا ایک خصوصی حصہ ہے جوانی کی عمر، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، جوانی کہاں گزاری، اس کا خصوصی سوال ہوگا۔
اور تیسرا سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ علم کے مطابق اس نے عمل کتنا کیا. علم حاصل کرنا جتنا اہم کام ہے، اس سے بڑا اہم کام اس علم کے مطابق عمل کرنا. اور علم کی سب سے بڑی جو خوبی ہوتی ہے وہ ہے علم نافع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدے مند نہ ہو، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو. علم کا فائدہ سب سے پہلے انسان کو خود اٹھانا چاہیے عمل کی صورت میں، اس کے بعد پھر دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو علم کے بارے میں سوال ہوگا. اور چوتھا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسب وفیم انفق. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 4 سوالات سب سے کیے جائیں گے. عمومی طور سے روزی حاصل کرنے کے 4 ذریعے مقرر کیے اہل علم نے. پہلا ذریعہ کسی زمانے میں وہ سب سے عمدہ ذریعہ تھا، وہ تھا زراعت، کھیتی باڑی. کھیتی باڑی جن کے پاس کھیتیاں ہوتی تھی، مارکیٹ کاروبار اس طرح نہیں پھیلے تھے، عروج پہ نہیں تھی دنیا، تو کھیتی باڑی جن کے پاس تھے وہ ٹھاٹھ بات اور شاندار روزی مانی جاتی تھی. اسی لیے پچھلے زمانے میں 100-200 سال پہلے زمینداری کی ایک حیثیت تھی، شہروں میں رہنے والے بیچارے پریشان رہتے تھے. تو زراعت. اور دوسرا ذریعہ ہے تجارت. اب الٹ گیا معاملہ، اب تجارت نمبر 1 پر ہے، زراعت نمبر 2 پر ہے. اور تیسرا ذریعہ روزی حاصل کرنے کا ہے ملازمت، نوکری کرنا. تو ملازمت بھی الگ الگ انداز کی ہوتی ہے. یہ 3 ذریعے روزی حاصل کرنے کے شروع سے رہے ہیں. ایک چوتھا ذریعہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے گداگری، بھیک مانگنا. تو گداگری ایک پیشہ ہے. پیشہ ور فقیروں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، فقراء کی مدد کرنی چاہیے، لیکن گداگری کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا، فقراء، مساکین کی مدد کا جہاں حکم دیا، وہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان پہ لعنت بھی بھیجی اللہ تعالی نے. نبوت کے بعد مشرکین مکہ کو سب سے زیادہ جس چیز پر حیرت ہوئی، کیونکہ مکے میں کھیتی باڑی نہیں تھی، زراعت نہیں تھی، زراعت مدینے میں تھی، تو مکے کے جو لوگ تھے وہ تجارت کرتے تھے. تجارت کیسے کرتے؟ اپنا مال شام لے جاتے. شام، سوریہ، فلسطین، یہ شام ہے. یا پھر یمن لے جاتے اور یمن سے مال لے کر کے آتے اور مکے کے بازاروں میں بیچتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بازاروں میں گئے، تجارت کیا، تجارت کا سامان لائے، مکے میں بیچا. عرب کے مشرکین کے اندر یہ چیز بیٹھی تھی کہ جو رسول یا نبی ہوتا ہے اس کے لیے تجارت، ملازمت یا کام کرنا نہیں، وہ بیٹھا رہے بس. جیسے ہمارے ہندوستان میں ایک طبقہ ہے نا جو اپنے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں کوئی کام نہیں پسند کرتا، سمجھتے ہیں جیسے سادھو سنپت ہے، چپ چاپ پڑا رہے، کام دھام نہ کرے. بہت زمانے تک لوگ علماء کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان کو دنیا سے کیا لینا، اپنے کام سے کام رکھیں، آئے تھے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور شام تک گئے، تجارت کامیاب کی. عرب کے لوگوں نے سب سے زیادہ حیرت جو کی، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، مارکیٹ میں سودے بھی کر رہا ہے. رسول کا یہ کام تو نہیں ہے. عرب کے لوگوں کو یہ تعجب تھا. لیکن اسلام نے ان تمام باطل نظریات کو ختم کر دیا اور ایک وقت آیا کہ رسول کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام، وہ امت کے دنیا کے بڑے تاجروں میں وہ شمار کیے جاتے تھے. تجارت ہو یا زراعت یا ملازمت، تینوں میں حرام کا شائبہ ہوتا ہے. ملازم ڈیوٹی پہ وقت پہ نہ جائے، وقت سے پہلے نکل آئے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام ہے، اس کی وہ سیل لی. تجارت والا تجارت میں دھوکہ کر دے، ڈپلیکیٹ مال کو اصلی مال بنا کر بیچ دے، یہ بھی حرام ہے. کھیتی باڑی والا بھی
اپنے کسان جو کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں اس میں مکسنگ کرتے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے گرد و غبار میں پٹا ہوا مکہ پہنچتا ہے اور کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر چمٹ جاتا ہے، روتا ہے، کہتا یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اور اپنی التجا کو رکھتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا معاملہ کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یعنی اس کی دعا نہیں قبول کی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ کسی کے پاس حرام مال ہے، پیسہ ہے، اب وہ سوچے کہ چندے کا اعلان ہو، لاؤ حرام مال ہے دے دیتا ہوں، سچی مل جائے گی، اس کو اجر و ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا گنہگار ہوگا وہ، اور قبولیت تو بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے، پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، رزق حرام کا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری یا تکبر یا گھمنڈ کرنا یا صدقہ و خیرات میں حرام کو ملا دینا، ان سے عبادتیں بندے کی رد ہو جاتی ہیں۔ رفاع ابن رافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای الکسب افضل و اطیب، اے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے، سوال کیا ہے؟ کون سی کمائی بہتر اور پاکیزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ، وہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ ہاتھ سے کمانے کی صورتیں سب کو ہیں، قلم کار کو لکھنے کی کمائی، لوہار کو لوہا بنانے کی کمائی، قالین بنانے کی کمائی، چھوٹا بڑا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر پیشے میں آپ کو محنت ملے گی، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، کہاں آپ دیکھیے ہاتھ کی کمائی کا موقع نہیں، سب جگہ ہے، لیکن ہاتھ کی کمائی سے زیادہ دلالی یا کمیشن کی جو کمائی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر نے پرچی لکھ دیا کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے، کچھ کیا نہیں، اب لیبارٹری سے اس کو کمیشن مل گیا، حرام ہے ایسا کمیشن۔ کیوں؟ اس مریض کو دھوکے میں رکھا۔ بعض ڈاکٹر تو شرط لگائیں گے فلاں لیب کا ٹیسٹ ہوگا تبھی مانا جائے گا، ایسی بھی پابندیاں ہیں بعض جگہوں پہ، تو اس طرح کی کمائی حرام ہے۔ یا اسی طرح سے جھوٹ، دھوکہ دے کے اندھیرے میں رہ کے کوئی سودا کروایا دلال نے، ادھر سے کچھ اور بات کیا ادھر سے کچھ اور، وہ کمائی حرام ہے۔ لیکن اگر طے ہے کہ بھائی میں ایک سودا کرا دوں گا، مجھے اتنے % یہ میری مزدوری ہے، تو اس کو علماء نے جائز کرا دیا کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن جھوٹ، فریب، اس طرح کی دلالی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما خیر من ان یاکل من عمل یده، دنیا میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر روزی اب تک کسی کو نہیں ملی، ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی۔ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ داؤد يَأْكُلُ بِيَدِهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، ان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جیسے ویلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، گرل بنتی ہے تو ویلڈنگ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جو صلاحیت دی، جس لوہے کو جیسے چاہتے، جس طرح چاہتے، جو ڈیزائن بنانا چاہتے بنا لیتے، یہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کیا تو سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی جو انصاری صحابی تھے، ان سے آپ نے ان کا مواخات بھائی چارہ کرایا، جیسے جو صحابہ مکہ سے گئے تھے جو مدینے والے تھے، ایک صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ سعد ابن ربی سے پھر کیا گیا۔ سعد ابن ربی بہت بڑے تاجر تھے، کھیتی کرتے تھے، کسان تھے،
تو حضرت سعد ابن ربیع نے کہا کہ اب آپ تو میرے بھائی ہیں، میرے کاروبار میں سے آدھا آپ لے لیجیے، میرے گھروں میں سے آدھا ایک گھر آپ لے لیجیے، ایک میں لے لیتا ہوں، میرے پاس 2-3 بیویاں ہیں، آپ جسے چوائس کر لیں طلاق دیتا ہوں، آپ اپنے نگاہ میں رکھ لیں۔ یہ قربانی تھی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بارک اللہ لک فی اہلک ومالک لا حاجت لی، دعا دیا اپنے بھائی کو کہ اللہ تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے مال میں، کاروبار میں برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دلونی علی سوق المدینہ، مدینہ میں بازار کہاں لگتا ہے؟ اب اتنے نئے تھے کہ شہر میں آئے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں کی مارکیٹ کہاں لگتی ہے، اتنے زیادہ نئے تھے اس شہر میں۔ تو کہا بس مارکیٹ کہاں لگتی ہے وہ بتا دو، اور اس کے بعد سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں گئے، کچھ دنوں تک مزدوری کیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور مدینے کے اعلیٰ درجے کے تاجروں میں ایک دن آیا کہ ان کا شمار ہوا، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ تاجروں کے امام تھے، جیسے 2-4 چاپر تاجر ہوتے نا مدینے کے، اس میں شمار کیے جانے لگے۔ خوشبو جب استعمال کرتے تو لوگ ترستے کہ یہ اتنی مہنگی خوشبو کہاں ملتی ہے، کون لگاتا ہے؟ پتہ لگا کہ عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجر ہیں، آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، مزدوری سے شروع کیا اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ تو صحابہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے جو بمبئی میں جو لوگ آئے نا دور دراز سے کمانے کھانے، آپ دیکھیں کہ خالی ہاتھ آتے، محنت اور ایمانداری والوں کو اللہ بہت زیادہ ترقی دیتا ہے۔ تو اب ان کا اخلاق، ان کی طرح رزق حلال کا اہتمام، امانت داری، وہ بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ ہندوستان میں جب علماء کا ذکر آئے گا تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام ضرور آئے گا۔ میاں صاحب کون ہیں؟ یہ دلی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث، تفسیر، فقہ، ادب، تاریخ، بلاغت، اور ان کو کہا جاتا ہے شیخ الکل فی الکل، جس فن میں دیکھو اس کے وہ شیخ تھے۔ اور ہندوستان میں جو بعد کے علماء ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا داؤد غزنوی، حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، ابراہیم میر سیالکوٹی، جتنے بڑے علماء ہیں سب ان کے شاگرد ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عرب کے علماء ہندوستان آتے تھے ان سے علم حدیث حاصل کرنے، شیخ سعد بن حمد العتیق، شیخ عبداللہ القرابی، جنوب کے یمن کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ لوگ آئے، 1-2 سال ان کی خدمت میں رہے دلی میں اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ اور حیات بعد الممات میں لکھا کہ 60 مرتبہ انہوں نے صحیح بخاری شروع سے آخر تک پڑھایا، ختم کیا۔ یہ ان کی حدیث کا اہتمام تھا۔ اور رزق حلال کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ حلال روزی کی خاطر، چونکہ دلی میں تھے، دلی اسٹیشن پر رات کو چلے جاتے اور جو مسافر آتے تھے تو ان کا سامان اٹھا لیتے اور بس اسٹینڈ تک، ٹیکسی تک چھوڑ دیتے، یعنی کلی کا کام کرتے تھے۔ بعض دفعہ جو طلباء اور علماء دور دور سے آتے دنیا بھر سے، ان سے علم حاصل کرنے، ان کا بھی سامان اٹھا لیتے، پہنچا دیتے جہاں کہتے، 1 آنا 2 آنا اس وقت مزدوری سے لے لیتے تھے۔ صبح جب درس کی مسند پر انہیں دیکھتے تھے طلبہ تو شرمسار ہو جاتے، یہ تو وہی شخصیت ہے۔ لیکن حلال روزی کے لیے یا اپنے ہاتھ کی کمائی کے لیے وقت کے علماء اور محدثین کبھی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اقامتی درسگاہ، یعنی ایسا ادارہ جس میں طلبہ رہ کر پڑھیں، اب تو جہاں دیکھیے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، ہندوستان میں اقامتی درسگاہ سب سے پہلے جو قائم ہوئی وہ آرا میں قائم ہوئی، مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا۔ اس کے 1 سال کے بعد دیوبند قائم ہوا، اس کے 1 سال کے بعد 1868 میں مئو میں مدرسہ عالیہ قائم ہوا۔ تو یہ پہلی درسگاہ احمدیہ سلفیہ آرا، مولانا محمد ابراہیم آروی اس کے بانی تھے۔ وہ ادارے کو بھی دیکھتے، طلبہ کو بھی دیکھتے، لیکن اپنی معیشت کے لیے آرا اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے اور 2 آنا 4 آنا جو مل جاتا اس سے ان کا گھر چلتا تھا۔ تو ہمارے ملک میں
اور عہد صحابہ سے لے کے آپ جب تلاش کریں گے تو ہاتھ کی کمائی کے مواقع بہت سارے ملیں گے، اور علماء کی زندگی میں یہ چیز آپ کو اور زیادہ ملے گی۔ دلی میں ایک بار قحط ساری ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے میاں صاحب سے کہا کہ استسقاء کی نماز پڑھ دیجیے، تو انہوں نے بارش کے لیے دعا کی، نماز پڑھی گئی، خوب بارش ہوئی۔ کچھ سالوں کے بعد پھر قحط پڑا، لوگوں نے کہا پھر نماز پڑھی جائے، نماز پڑھی گئی، اور اس دن اتفاق سے بارش نہیں ہوئی۔ تو ہماری پبلک اور عوام علماء کو ٹوکنے میں پیچھے نہیں رکھتے، سب کسی نے کہا کیا بات ہے مولانا، دعا نہیں قبول ہوئی، بارش نہیں ہوئی آج؟ تو مولانا بھی اللہ والے سے کہا کہ ایسا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا، میری بیٹی یہاں رہتی ہے، کھانا ٹفن میں اس کے گھر سے آتا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ تقویٰ تھا، یہ اپنی محنت کی کمائی پہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پورا ملک، پوری دنیا جو اللہ نے ایک نظام عطا کیا، جتنا زیادہ بندہ اس سے جڑا رہے گا اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوگا، اس سے سکون ملے گا۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے کوئی گھبراتا نہیں۔ جماعت اہل حدیث کے امیر، پہلے امیر نہیں صدر کی اصطلاح تھی، ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی دربھنگا والے وہ صدر تھے، مولانا عبدالوحید سلفی بنارسی کے پہلے۔ بڑا مشہور واقعہ کہ ان کے پاس ایک پیٹرول پمپ تھا، ابھی بھی پیٹرول پمپ ہے اس خاندان کے پاس۔ آفس میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا آگ لگ گئی پیٹرول پمپ پہ، تو فوراً گاڑی لے کے پیٹرول پمپ کی طرف نہیں گئے، اس الماری میں جس میں زکوٰۃ کا سالانہ حساب کتاب تھا اس کو نکال لے، چیک کریں کہیں زکوٰۃ نکالنے میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی ہے۔ ابھی حساب کتاب چیک کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا نہیں وہ آگ تھوڑا سا فاصلے پر لگی ہے، پیٹرول پمپ کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ہمارے علماء تھے کہ آفت و مصیبت کی خبر سن کر کے بھی گھبراتے نہیں تھے، اپنی کمی کو یاد کرتے تھے، کہیں سے کوئی کمی میرے رب کی اطاعت و بندگی میں رہی ہوگی کہیں، اور ابھی وہ حساب کتاب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خوشخبری مل گئی کہ نہیں آگ پیٹرول پمپ پہ نہیں لگی ہے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری زندگی بھر قلم اور زبان سے جہاد کرتے رہے، مولانا محمد جوناگڑھی قلم اور زبان سے جہاد کرتے رہے، پورے ملک میں سارے علماء کو ایک طرف رکھیں، مولانا جوناگڑھی اور مولانا امرتسری کی قربانی اگر ایک طرف رکھیں دفاع میں، اسلام کے دفاع میں، سنت کے دفاع میں، تو ان کی قربانیاں بھاری ہوں گی۔ کون ایسا موضوع ہے جو انہوں نے ترک کیا، چھوڑا؟ سب پر وقت پر دفاع کیا۔ تجارت میں شور و غل سے منع کیا گیا شریعت میں، جیسے شور غل کرتے تجارت کے لوگ خوب چلا چلا کر کے، یا ایسے الٹو پھالتو اشتہارات دے دیتے ہیں، جو اشتہارات اکثر دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ جو آدمی ٹکلا ہے وہ بھی ایسے آئل اور تیل کا اشتہار دیتا ہے جس کو لگانے سے سر کے گنجے بال اگائیں گے، بال نہیں ہیں تو بڑے ہو جائیں گے۔ ٹکلوں کا یہ حال ہے، کیوں؟ اپنی شہرت اور مقبولیت سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس نے کبھی بائک کا ہینڈل نہیں پکڑا وہ بائک کا ایڈورٹائز دے رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہے کاروبار اور تجارت کی۔ تجارت میں جھوٹ، دھوکہ، شور و غل سے منع کر دیا گیا۔ تجارت میں نرمی برتی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو نرمی برتے، تقاضا کرتے وقت، لین دین کا مطالبہ کرتے وقت سختی نہ برتے۔ یہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے قریب سے گزر رہے تھے، تو مدینے کے قریب جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو الرٹ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں تاجروں کا میلہ لگا تھا جیسے بازار لگتی ہے۔ تو کہا یا معشر التجار ان التجار یبعثون یوم القیامت حجارا الا من اتقى وبر وصدق، اے تاجروں کی جماعت، تاجر اور بزنس مین قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے مگر وہ جو متقی ہو، نیکی بھلائی کرنے والا ہو، سچائی سے کام لینے والا ہو۔ تجارت میں دھوکہ دہی حرام ہے۔ جیسے
اپنا لوکل مال کسی برانڈیڈ کمپنی کا اسٹیکر لگا کر بیچنا حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرے، ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، گیہوں چاول جو بھی رہا ہو، تو اوپر سوکھا ہوا غلہ تھا اور اندر کچھ نمی دکھ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا غلہ تھا۔ کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اصابتنی المطر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی تو کوئی غلہ بھیگ گیا۔ تو آپ نے کہا سوکھا الگ رکھو، بھیگا الگ رکھو۔ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تجارت میں چوری کا مال خریدنا اور بیچنا بھی حرام ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مال چوری کا ہے تو اس کو خریدنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتاع سرقہ وہو یعلم، جس نے چوری کا مال خریدا جانتے ہوئے بھی تو وہ چوری میں شریک ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تجارت میں کسی کے سودے پر سودا نہ کیا جائے۔ تجارت میں جو اسکیمیں آتی ہیں، کوپن کی اسکیمیں، جو مول وغیرہ میں اور دکان پہ اتنا خریدو تو یہ کوپن ملے گا، تو یہ جگہ ہوگا تو یہ ملے گا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ جوئے کی ایک شکل ہے کہ آدمی انعام کی لالچ میں، جیسے گاڑی رہے گی شو روم میں، بائک رہے گی، 4 ویلر رہے گی کہ اتنے ہزار کی مارکیٹ کرو اور پھر قرآن اندازی ہوگی تو یہ سامان مل جائے گا، تو آدمی لالچ میں زیادہ خرید لیتا ہے۔ تو علماء نے اس کو بھی کہا کہ یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے تجارت میں ریٹ بڑھانے کے لیے کہ خریدنا اور ریٹ بڑھا کے چھوڑ دو، سامنے والا سامان نہ بیچ پائے، یہ حرام ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں رزق حلال اور تجارت سے متعلق۔ چونکہ ہم اور آپ جس شہر میں ہیں وہ شہر ہی تجارت پر قائم ہے، تو وقفے وقفے سے اس طرح کی گفتگو شاید کسی کے کام آ جائے، اور اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کی نعمت عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں رزق حلال ہم کھائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو حلال روزی میں سے، اور جب میدان محشر میں حاضر ہوں تو رب کے سامنے ہمارے جو صدقہ و خیرات کا چارٹ ہو اس میں جو مقبولیت ہے وہ مقبولیت والا چارٹ ہمیں ملے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔